قابل صد احترام محترم المقام حضرات علماء کرام، حضرات سادات ذوی الاحترام، عرس حضور سرکار تاج الاولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک اور پرنور ساعتوں میں عقیدت و محبت کا ہدیہ پیش کرنے کے ارادے سے تشریف فرما تمامی میرے بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، آپ کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ ناگپور کی سرزمین پر حضور تاج الاولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس صد سالہ میں نامی گرامی، موقر، مستند اور معتمد شخصیات جلوہ بار ہیں۔ سادات کرام، آپ نے ابھی کالپی شریف سے آئے ہوئے شیر کالپی اعتماد حضور تاج الشریعہ علم بردار مسلک اعلی حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ غیاث ملت دامہ فیضہ کی صداقت، حقانیت اور راست گوئی پر مبنی تقریر کو سماعت کیا۔ نعرہ رسالت، حضور قائد ملت، حضور قائد ملت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضور قائد ملت شہزادہ حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسجد رضا قاضی القضات فی الہند دامہ فیضہ یہاں تشریف فرما ہے۔ اجمیر معلیٰ سرکار عطا رسول غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادگان میں سے ایک عالی وقار شہزادہ حضرت پیر سید مولانا سلطان رضا صاحب قبلہ قادری چشتی جلوہ بار ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے مجھے حکم ہوا ہے میں 5 سے 10 منٹ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، چونکہ میں خود سراپا اشتیاق ہوں حضور قائد ملت دامہ فیضہ کی سماعت کے لیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم رؤوف الرحیم ونحن علی ما قال ربنا لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے باادب محبت اور عقیدت کے ساتھ حضور پاک صاحب لولاک جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و اصحابہ اجمعین۔ امام عشق و محبت، امام اہل سنت، مجدد اعظم دین و ملت، سیدی سرکار اعلی حضرت محقق بریلوی علیہ الرحمت رضوان اپنے کلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، واسطہ پیارے کا ایسا ہو، واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، اللہ واہ،
یہاں علل اطلاق روئے زمین پر کہیں بھی کسی بھی سنی کی موت کا وقت قریب آئے تو یہ مجدد ہے، عالم اسلام کے مجدد ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، شریعت کے آئینے کو گرد و غبار سے صاف ستھرا رکھتے ہیں، اور اسلام پر ہونے والے حملوں سے اسلام کا دفاع کرتے ہیں، اور گستاخوں سے امت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہیں، دلوں میں عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغوں کو روشن کرتے ہیں، اور دین کی سچی راہ صراط مستقیم پر سختی اور استحکام کے ساتھ چلانے کی کہتے ہیں واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا۔ اب ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہیں، عرس منانے والے ہم، میلاد منانے والے ہم، سادات کی قدم بوسی کرنے والے ہم، پیروں کی دست بوسی کرنے والے ہم، سلام پڑھنے والے ہم، نیاز کرنے والے ہم، فاتحہ دلانے والے ہم، مگر بزرگوں کے کردار سے دور رہیں، بزرگوں کے اطوار سے دور رہیں۔ اور افسوس تو اس وقت ہوتا ہے کہ عقیدت اللہ والوں کی ہو، محبت اللہ والوں کی ہو، جذبہ اللہ والوں سے تعلق رکھتا ہو، اور ہم سے کام وہ ہو جس کا تعلق شریعت سے نہ ہو۔ آپ کی ہماری سب کی آج اس مبارک منبر سے سرکار تاج الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس 100 سالہ سے آپ ایک دو نہیں، چار نہیں، جتنے بھی پیغام دیے جائیں اور جتنی بھی ہدایتیں دی جائیں اسے ذہن میں رکھیں، دل میں اتاریں، اور اپنے احباب، رشتہ دار اور قریبی دوستوں کو آپ آگاہ کریں۔ عرس کے موقع پہ بہت دھاندلی بھی ہوتی ہے، لوگ نہ جانے ڈی جے بجا بجا کر کے، باجے بجا کر کے، ڈھول بجا بجا کر کے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ یہ ہماری شریعت کے خلاف ہے۔ ہم صاحب عرس کی بارگاہ میں جائیں، شریعت کے اصول و ضوابط کی پابندی کے ساتھ ہم صاحب عرس کی بارگاہ میں جائیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہم صاحب عرس کی بارگاہ میں جائیں، اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے خرافات کو ٹھوکر مار کے جائیں، منکرات کو ٹھوکر مار کے جائیں، جاہلانہ رسموں کو ٹھوکر مار کے جائیں، اور جو کردار اللہ والوں کو پسند ہے اسے اختیار کر کے جائیں۔ بے شک حق ہے۔ اعلیٰ حضرت یہی کہہ رہے ہیں نا اللہ کی بارگاہ میں، سنیوں میں جب خرافات دیکھے، بے عملی دیکھی تو آپ کا درد مچل جاتا ہے اور التجا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اے مولا، اے ہادی، اے ہدایت دینے والے، اے توفیق دینے والے، اے سنبھالنے والے، اے پروردگار، تیری بارگاہ میں تیرے پیارے کا واسطہ، تیرے محبوب کا واسطہ، تیرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، سنی کہیں بھی مرے، مگر مولا ایسی توفیق دے دے، ایسی ہدایت دے دے۔ آج اجمیر محلہ سرکار غریب نواز کے خاندان کے شہزادے پیغام دینے آئے ہیں، کالپی شریف کے شہزادے، کالپی شریف کے خانوادہ کے صاحب سجادہ حضور غیاث ملت پیغام زندگی لے کے آئے ہیں، اور سبحان اللہ، تاج الشریعہ جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ تو اپنے مقدر پہ ناز کرتے ہیں، اور
میں آپ سے عرض کروں فقر ہندوستان والوں کی بات نہیں ہے. دمشق جب میں پہنچا تھا تقریباً 6-7 یا 8 سال پہلے، جس زمانہ میں حضور سرکار تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ جارڈن گئے تھے، غالباً ترکی بھی گئے تھے، پھر دمشق بھی تشریف لے گئے تھے، اور اس سے پہلے جامع ازہر مصر گئے تھے. تو 2 مہینے کے بعد ہم لوگ بھی دمشق پہنچے تھے. تو وہاں کے وہ علماء، وہ عربی النسل علماء، وہاں کے فاضل، وہاں کے اسکالر اور وہاں کے بڑے بڑے محدثین مفسرین، جو ان دنوں میں کہیں اور جگہ گئے تھے، جب ہماری ملاقات ہوئی تو انہوں نے حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی آمد اور دمشق میں جو مجلس سماعت حدیث کا انعقاد ہوا تھا اور وہاں کے دینی طلبہ اور محدثین کرام حاضر خدمت تھے، اور سرکار حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرب طلبہ کے درمیان، عرب علماء کے درمیان، آج لوگ انگلی اٹھاتے ہیں، زبان چلاتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں ہے کہ تاج الشریعہ کس شخصیت کا نام ہے. مکہ کے علماء سے پوچھو، مدینہ کے علماء سے پوچھو، جامع ازہر کے بڑے بڑے ڈاکٹرز اور پروفیسر سے پوچھو، جارڈن کے علماء، دمشق کے علماء، دیار مغرب کے علماء سے معلوم کرو کہ تاج الشریعہ کی ذات گرامی کا نام. الحمدللہ. تو جو نہیں ملے تھے انہوں نے کہا کہ افسوس کہ ہم اس ذات گرامی کی دید سے محروم رہے. اب ہم دعا کرتے ہیں کہ یا تو ہم خود ہند جائیں یا تو پھر کبھی دمشق میں حضور والا کی آمد ہو، جس سے ہم چہرہ دیکھ کر براہ راست آپ سے علمی فیضان اپنے دل میں سمیٹ سکیں. سرکار تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لے گئے. لوگوں کے دلوں میں کھٹکا بھی تھا اور دلوں میں اس بات کا احساس بھی تھا. ہمدرد تو اپنے طور پہ سوچا کرتے تھے، لیکن جن کے دلوں میں کچھ غبار تھا وہ مزاح لیتے تھے، استہزاء کرتے تھے کہ اب کون ہے ان کے بعد، اللہ 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 اللہ، کون ہے ان کے بعد. مگر اللہ اللہ مشیت نے انہیں جواب دیا، کیا کہنے، مصطفیٰ کی عطا نے جواب دیا، بغداد کے تاجدار نے جواب دیا، ہمارے ہرا کے آل رسول نے جواب دیا، اجمیر کے خواجہ نے جواب دیا. ارے جس کے دادا نے دنیا بھر میں عشق مصطفیٰ کے چراغوں کو دلوں میں روشن کیا ہے، اس کے یہاں کوئی کمی نہیں ہوگی. زندہ باد زندہ باد. تاج الشریعہ نے نہ جانے بے شمار عقیدت مند طلباء، علماء، فقہاء، صوفیاء کرام، مفتیان اعظام کو اپنی نگاہ ولایت سے سنوار دیا. کیا وہ اپنے لال کو نہیں سنوار سکتے؟ اللہ آئے ہے واہ واہ، ایسی نگاہ کر دی. اللہ اللہ، الحمدللہ. واہ. آج اپنے تو اپنے غیر بھی کہتے ہیں کہ یہ تو تاج الشریعہ کا کرم ہے. زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر. حضرات، تو میرے جتنے سنی بھائی یہاں ہیں، جتنے بھی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کے محب اور عقیدت مند ہیں، چاہنے والے ہیں، ان سے ہم یہ گزارش کریں گے کہ اس مبارک منبر سے سرکار تاج الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے 100 سالہ عرس پاک کے موقع پر جو تمہیں مثبت ٹھوس ایمان، عقیدہ، دنیا آخرت اور پاکیزہ کردار کا پیغام دیا جاتا ہے، اسے آپ اپنے دلوں میں محفوظ کر کے دور و دراز تک پہنچاؤ تاکہ خرافات کم ہو. خرافات کم ہوں گے نا تو جو خرافاتی مولوی ہیں، دھندا داری مولوی ہیں، جن کے پاس چمکنے کے لیے کوئی اور خوبی نہیں ہے، تو پوسٹر میں اپنا قد آدم فوٹو دے دیتے.
حق جس فعل کو، جس عمل کو ہمارے آقا نے پسند نہیں کیا، جس کی مذمت کی گئی، جس کی حرمت پر ہر زمانہ کے علماء نے دلائل دیے، افسوس کی بات ہے کہ یہ دین کا مبلغ بننے والا، یہ باعث کہلانے والا، یہ سب ہو رہا ہے ہماری غفلت سے ہو رہا ہے۔ قسم خدا کی جب تم جاگ جاؤ گے، واہ تمہارے سینوں میں اعلیٰ حضرت کے مسلک کی غیرت بیدار ہو جائے گی، رسول پاک کی محبت کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، اور تم للکار دو گے کہ خبردار، شریعت کا پیغام شریعت کی حد میں رہ کے دو، شریعت کی حدوں کو پامال مت کرو۔ جی کیا کہنے، بہت اچھے سید صاحب، زندہ باد، واہ حضرات یاد رکھنا، اس دور میں یہ میں نہیں کہہ رہا، عرب و عجم کے علماء یمن سے لے کر کے مصر تک، یوروپ سے لے کے افریقہ تک، اور ترکی سے لے کر کے ناروے سے لے کر کے رشیا تک کے علماء جنہوں نے کبھی بریلی دیکھا نہیں ہے، ان میں بے شمار ایسے علماء ہیں کہ جو کبھی انڈیا آئے بھی نہیں ہے، مگر کتابوں میں اعلیٰ حضرت کو پڑھا، واہ علماء سے اعلیٰ حضرت کو سنا، مشائخین سے اعلیٰ حضرت کو سنا، تو وہ خود کہتے ہیں کہ اس دور میں سنیت کی ایک سچی پہچان، اس دور میں دین اسلام کے مقدس دائرے کا ایک سچا نام مسلک احمد رضا۔ واہ زندہ باد، حق ہے۔ پہلے کچھ لوگ آپ کو مس گائیڈ کریں گے، یہ بات میں اعلیٰ حضرت مجلسوں میں نعرے اعلیٰ حضرت کے، یہ کہہ کر کے تھوڑا آپ کے جذبے کو ڈاؤن کریں گے، پھر دھیرے دھیرے آپ کے دل سے مسلک کا جذبہ کم کریں گے۔ کیوں؟ قسم خدا کی کہ مسلمان چاہے انڈیا کا ہو، چاہے پاکستان کا ہو، چاہے سری لنکا بنگلہ دیش کا ہو، چاہے عرب و عجم کا ہو، جب تک اس مسلک سے وابستہ ہوتا ہے بدعقیدہ اس کے قریب نہیں آئیں گے۔ وہابیت، دیوبندیت، غیر مقلد، اور آج جو شیعت اور رجس کو پھیلانے کے لیے ایک تحریک چلائی گئی ہے، خانقاہوں سے لے کر کے سادات کی انجمن تک، اہل محبت سے لے کر کے عقیدت مندوں تک ایک خفیہ تحریک چلائی ہے کہ اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت کے مسلک سے دور رہو، تاکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آسانی سے ٹارگٹ بنائے، صحابہ کرام کو آسانی سے ٹارگٹ بنائے۔ ان کو پتا ہے کہ جب تک مسلک رضا کا جوش رہے گا، جب تک مسلک رضا کا رنگ رہے گا، جب تک زبان اور دل کی دھڑکن میں رضا رضا کا نغمہ رہے گا، ارے صحابی کیا، تابعی کیا، تبع تابعی کیا، مجتہد کیا، ایک سنی عالم کے خلاف کوئی مسلمان زبان نہیں کھولے گا۔ ہاں واہ واہ، حق ہے، زندہ باد زندہ یہ باد، پیغام لے کے جائیں، واہ خبردار۔ دیکھو ہندوستان میں ایسے سینکڑوں ہزاروں سادات کرام ہیں، الحمدللہ۔ یہ ناچیز بھی گجرات کی ایک بڑی مشہور خانقاہ ہے، سرکار سراج الدین شاہ عالم ابن حضور قطب عالم، وہ حضرت مخدوم جلال الدین جہانیہ جہانگشت رحمت اللہ تعالی علیہ کے پریوار کا ایک ادنا سا خادم ہوں، اور سرکار شہزادہ حضور اعلیٰ حضرت ہم شبیہ حضور غوث پاک، سبحان اللہ، کچھ لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں خاندان کا ہو تو ہم شبیہ ہونے کہ یہ بھی صحیح ہے، فطرت کے دو طریقے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو خاندان میں سے کسی کو اپنے بزرگ کا ہم شکل پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو خاندان کے نہیں، غلاموں میں ہے، نام لیواؤں میں ہے، عقیدت مندوں میں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جنگ بدر میں جو 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، ان میں ایک صحابی، کیا نام ہے ان کا، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علماء کرام بیٹھے ہیں، مفتیان اعظام بیٹھے ہیں، تاریخ پر ان کی نگاہ ہے. علامہ مفتی شہزاد صاحب اور حضرت علامہ مفتی عاشق حسین صاحب قبلہ، دیگر ہمارے مفتیان کرام، کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اپنے حبیب کے چہرہ زیبا کی عکاسی اور جمال کی ترجمانی سے نوازا تھا. جب دوستی میں نوازتا ہے اللہ واہ تو سر پہ بٹھاتا ہے، اور دشمنی میں کسی کا ہم شکل بناتا ہے تو تختہ دار تک پہنچاتا ہے. معلوم ہے حضرت عیسیٰ کا ہم شکل بنایا تھا، کہاں پہنچا تھا؟ لیکن وہ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے قہر کی زد میں تھا، اور یہ اس کا اختیار ہے کہ جب چاہتا ہے تو اپنے پیارے کا ہم شکل بنا کر، دشمن ہے تو سولی پہ چڑھا دیتا ہے، اور اپنے پیاروں کا کوئی عاشق ہے تو ہم شکل، ہم شبیہ بنا کے دلوں میں بٹھاتا ہے، سر پہ بٹھاتا ہے. الحمدللہ سرکار مفتی اعظم ہند کے غلاموں میں سے میں ایک ادنا غلام ہوں. سرکار تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی دعا سے الحمدللہ ایک آل رسول ہونے کے ناطے ہم اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں کہ سنی بھائیوں سے ان بزرگوں کے مبارک چہروں اور ان کی مبارک شخصیات کے حوالے سے یہ دعوت دے کہ خبردار خبردار کسی بھی صحابی رسول کے مخالف کی پذیرائی مت کرو، اور جو لوگ اعلیٰ حضرت کے مسلک کے تعلق سے غبار رکھتے ہیں ان سے دور رہو، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک حق کا قرآن پاک نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کو مخاطب کر کے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تو ہر دور میں صادقین کی جماعت رہی ہے. والا حضرت اپنے زمانہ کے، اپنے دور کے صادقین کے امام ہیں، اعلیٰ حضرت کے شہزاد گان، اعلیٰ حضرت کے شاگرد اور خلفاء. ابھی ناگپور کی بات آئی، میرے ایک ساتھی ہمارے ایک معزز خطیب نے سرسری طور پہ اشارہ کیا، ناگپور کے ایک بڑے جید عالم محقق پیر ولی حضرت سیدنا سرکار محمود شاہ قادری، حضرت محمود شاہ قادری بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، جب غیر مقلد اور بدباطن لوگوں نے ناگپور کی زمین پہ پنپنا شروع کیا تو حضور اعلیٰ حضرت سے گزارش کی کہ حضور آپ تشریف لائیں، اگر آپ نہیں آ سکتے تو اپنے کسی معتمد کو بھیج دیں. اعلیٰ حضرت بڑے مصروف تھے، سفر بہت کم کرتے تھے، اور اعلیٰ حضرت نے خود کہا ہے کہ یہ رضا کے نیزہ کی مار ہے. تو فتاوی رضویہ شریف بھی نیزہ ہے، اور سارے رسائل نیزہ ہے، شہزادے نیزہ ہیں، شہزادوں کی نسل نیزہ ہے، خلفاء کی اولاد نیزہ ہے، شاگردوں کے شاگرد نیزہ ہیں، یہ جو یہاں بیٹھے ہیں وہ نیزہ ہے، اور یہ سب برچی بھالے بیٹھے ہیں. ہاں، جہاں غیر مقلد دم توڑے، ربز کا بھانڈا پھوڑے، دشمنان امیر معاویہ کی حالت کو بگاڑے، اور اعلیٰ حضرت کے خلاف زبان چلانے والوں کو سبق سکھائے، یہ رضا کے نیزے کی زد پر ہے. تڑپے مچلے ادھر ادھر ہو جائے، ذلت و رسوا ہو جائے تو کہہ دینا اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہ یہ رضا کے نیزہ کی مار ہے، یہ عدو کے سینے میں گار ہے، اسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار. آرا بہار کا ایک شہر ہے، آرا بہت پرانا مدرسہ ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ کرائے کے مکان پہ تھا تبھی اعلیٰ حضرت تشریف لے جاتے تھے، اور جب اس کی ذاتی عمارت ہوئی تبھی اعلیٰ حضرت تشریف لے جاتے تھے. اور علامہ رحیم بخش قادری رضوی تمل آروی
रहमतुल्लाह ताला अलैह आला हजरत के बड़े चहीते शागिर्द थे, मुरीद व खलीफा थे। अब देखिए कैसे आलिम थे। मैं बहुत जल्द अपनी बात खत्म करूंगा, जब बात आ गई है तो मैं सदर इजलास से और हुजूर कायदे मिल्लत से गुजारिश करूंगा कि 1-2 मिनट का मैं वक्त लूंगा इंशाअल्लाह। अल्लामा रहीम बख्श आरवी आरा में सुबह बच्चों को दर्स देते हैं। बड़ी अदब किताबें और बहुत ही फिक़ह, तफसीर, मंतिक वगैरह की भारी किताबें आप पढ़ाते थे। उसमें एक किताब मीर जाहिद जो दर्स गांव में पढ़ाई जाती थी, मीर जाहिद। अब मीर जाहिद का एक ऐसा अदक मकाम आ गया, एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड और लायनहल मकाम आ गया कि रात देर तक मीर जाहिद का मुताला किया मगर आप हल नहीं कर सके। सुबह जब शागिदों ने दूसरी किताबों के साथ कहा हुजूर इसका दर्स कहा, इसे आज रहने दो कल। फिर आने वाली रात अल्लामा रहीम बख्श आरवी वो किताब लेके देर तक स्टडी करते हैं मगर मकाम हल नहीं होता। तीसरे दिन गुजर गया, शागिदों से कहा कि कल। रात आई, देर तक किताब लिए, फिर लेटे और लेटे लेटे नींद आ गई। तो देखिए मुजद्दिद को इख्तियार कितना दिया गया है। मुजद्दिद की रूहानियत को देखिए, करामत को देखिए, दस्तगीरी को देखिए। अल्लामा रहीम बख्श आरवी कहते हैं कि फजर का वक्त करीब था, मुझे नींद आ गई। मैंने ख्वाब में देखा कि सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मजलिस है, अंजुमन सजी है, उलमा, सुफिया, तलबा की एक जमात है और आला हजरत के सामने वही किताब मीर जाहिद रखी है और किताब का वही मकाम ला यनहल जिसके लिए मैं 2-3 रातों से परेशान हूं। आला हजरत उसी अदक मसले को वाजे करते हैं, उसकी तफसील बताते हैं और मसला को इतना वजाहत से बयान करते हैं कि ख्वाब में अल्लामा रहीम बख्श आरवी का ये अदक मसला हल हो गया। अल्लाहु अकबर। तो सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ऐसे ऐसे शागिद उलमा और अपने खुलफा दिए। अल्हम्दुलिल्लाह वही आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जहां हम जैसे गुनहगारों के लिए दुआ की, वहां अल्लाह वालों के बारे में कहा कि अर्श पर धूमें मची जब ताजुल औलिया की रूह को फरिश्ते जन्नती कपड़े में लपेट करके आसमानों को तय करते हुए अर्श तक पहुंचे तो मलाइका में धूम मच गई। अर्श पर धूमें मची, वो मोमिन साले मिला और फर्श से मातम उठा के वो तय्यब व ताहिर गया। अल्लाह ताला हमको सबको सरकार आला हजरत के मसलक पर सख्ती से गामजन रखे और सरकार ताजुल औलिया के फैज से माला माल रखे और ये अकाबिरीन मशाइखीन सादात किराम इनकी दुआओं से अल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत को हरी भरी रखे। कहने में जाने अनजाने कोई खता भूल हो अल्लाह माफ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।